حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں؟ ان تمام فضیلتوں کے پیش نظر ہر مسلمان کو چاہیے کہ رات کے وقت کو غنیمت جانے اور اس سے عبادت، ذکر اور دعا میں گزارنے کی کوشش کرے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے اور یہ رات مسلمانوں کے لیے ایک عظیم و عالی شان انعام ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک پوری سورت نازل ہوئی ہے جسے سورۃ قدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات میں کی گئی عبادت کا ثواب سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن کا نزول اس رات کی عظمت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر بھلائی اور رحمت لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ ارشاد ہے، اس ترجمہ، اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی والی ہوتی ہے، طلوع فجر تک اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ فرمایا گیا، ترجمہ، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ لیلۃ القدر کی فضیلت احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے اور فرماتے تھے، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتوں سے مراد 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی دعا سکھائی۔ ترجمہ، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ اس رات میں اس دعا کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر میں کرنے کے اعمال: اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، جیسے نفل نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور مناجات کرنا مستحب ہے۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا اس رات کی خاص عبادت ہے۔ صدقہ و خیرات کرنا بھی اس رات میں باعث اجر و ثواب ہے۔ لیلۃ القدر کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس رات کو پانے اور اس کی برکات سے مستفید ہونے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم رات کی قدر کرنے اور اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نوافل سے مراد وہ زائد عبادات ہیں جو فرض نمازوں کے علاوہ پڑھی جاتی ہیں۔ یہ عبادتیں بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نوافل کی بہت فضیلت ہے اور ان کا شریعت میں بڑا مقام ہے۔ نوافل کی اہمیت اور فضیلت: فرائض کی تکمیل: نوافل فرائض میں رہ جانے والی کمیوں اور کوتاہیوں کو پورا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ قیامت کے دن جب فرائض کا حساب کیا جائے گا تو نوافل سے ان کی تلافی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا قرب: نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرے قریب رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ درجات کی بلندی: نوافل پڑھنے سے بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں۔ گناہوں کی مغفرت: بعض نوافل گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت: نوافل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی سے نوافل کا اہتمام فرماتے تھے۔ نوافل کی اقسام: نوافل کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے کچھ اہم یہ ہیں۔